الحمد للہ الذی ہدانا الی ود اہل بیت نبیہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی ہادی صراط الحکمت والہدی سید الثقلین امام الحرمین سیدنا و سید ولد آدم یوم القیامت محمد خیر الورا وعلا آلہ التقا وأصحابه أولي الصدق والصفاء كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، وقت بھی کافی بیت گیا اور اس وقت بہت شدید حبس اور گرمی ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں بغیر کسی لمبی تفصیل کے چند منٹس آپ احباب کی جو ہے نا وہ میں سماعتوں کے نظر کچھ چیزیں کروں گا۔ گزارش ہے کہ ذرا بازوں کو کر بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن وعلا آلکہ واصحابکہ یا مولانا ومولا الثقلین۔ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے حسین کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین۔ رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین۔ ستم گھروں ستم گھروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین، ستم گھروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین۔ اور یزید یزید راندے خلق و محاسب خالق، یعنی خالق بھی اسے عذاب دے گا اور مخلوق بھی اس پہ لانتیں بھیجتی ہے۔ ہاں یزید راندے خلق و
معذب خالق نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین اور نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے ہیں حسین اور خیال آیا تایوں کا کہ دل ہوا روشن نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع وارثان محراب و منبر جملہ سادات گرامی المرتبت بالخصوص سالار قافلہ محبت خطیب رسم و بزم شاعر اہل بیت پروردہ نگاہ ابو الخیر حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ فیوزکم السامی لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء کرام جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب کاظمی جناب حضرت محترم مولانا نذیر احمد صاحب جناب خطیب اہل سنت مولانا محمد عدیل انجم زیائی صاحب جناب حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا محمد اسلم زیائی صاحب فخر السادات جناب محترم سید حبیب حسین شاہ صاحب گردیزی دیگر جملہ علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ سادات گرامی زعمائے ملت بالخصوص برادر محترم عزت مآب چودھری منظور احمد صاحب چیئرمین دیگر جمیع حاضرین و سامعین میں سب احباب کے اسماء عالیہ دہرانے سے قاصر رہا امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جیسا کہ حضرت محترم قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے مجھ سے قبل یہ بات ارشاد فرما دی اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جتنا پیارا خوبصورت نام اتنی خوبصورت مسجد شہزادہ گلگوں کو بعد سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر بیمار کربلا اسیر کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ان کی محبت اور یاد میں حضرت محترم قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے اپنی ذاتی کاوش کوشش اور اپنا بہت زیادہ سرمایہ اور زر کثیر صرف کر کے کچھ معاونین کے تعاون سے اور اپنی ذاتی جیب سے اس مسجد کی تعمیر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا یقیناً اسلام آباد میں ایک خوبصورت مسجد کا اضافہ ہے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی کو یہ جو محبت انہوں نے سرکار کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ محبت کا اظہار کیا اللہ سے اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے حضرات
بہت سارا وقت ہو گیا، رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اور یقیناً بارگاہ آل بیت میں منظوم بھی اور نثراً بھی بہت سارا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے، اور اگر ان بارگاہوں میں 2 جملے بھی مقبول ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کامیابی کے لیے بہت ہے۔ تاہم میں اپنی حاضری تھوڑی سے منٹوں میں پیش کر کے میں بھی اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی خود مولا علی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کے راوی خود مولا علی ہیں، اور مولا علی کہتے ہوئے سنی تو ویسے کبھی بھی نہیں جھجکا۔ بھئی سنیوں کو کیا لگے، سنی تو کہتا ہی مولا علی ہے، لیکن الحمدللہ اب آپ نے جب مولا مولا کا یہ وظیفہ پکایا ہے نا، تو اب جہاں پر مولا کے لفظ سے رولا پڑتا تھا نا، اب وہاں بھی یہ فتوے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مولا کہنا چاہیے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہاں مولا بمانا محبوب کرتے ہیں، کیونکہ اگر مولا بمانا محبوب نہ کیا جائے اور مانا آقا لارڈ کیا جائے تو پھر بہت سارے لوگوں کو اس معنی کرنے کے بعد پھر بہت ساری عقیدے کی جزیات سے جو ہے نا بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب معنی محبوب کریں، اور کرتے بھی ایسے ہیں کیونکہ سب سے پہلے حضور کی امت میں جس بندے نے اس حدیث پاک کو سن کر سب سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہیں پر عرض کی بخن بخن لک یا علی، علی مبارکیں ہوں تجھے، مبارکیں ہوں، اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، فی روایت اخری الی یوم القیامہ، فرمایا علی تجھے مبارک ہو تو، کیونکہ تو قیامت تک کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا مولا یا صرف اوروں نہیں، میرا بھی مولا ہے اور ہر، بولیے، ہر مومن کا بھی مولا ہے۔ تو جب مولا بمانا محبوب ہے تو اس میں ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ اب ذرا لسٹ لے کے آئیے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس خلقت میں میرا نبی کس کس کا محبوب نہیں۔ ایک طرف لسٹ میں یہ لکھتے جاؤ کہ فلاں فلاں وہ ہے جس کا محبوب محمد نہیں، ادھر دوسری طرف ٹک کاٹا لگاتے جاؤ، ہم بھی مانتے جائیں گے کہ اس کا علی مولا نہیں۔ دھیان رکھیں، لیکن اگر جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک ہر نیکوکار میرے مصطفیٰ کو محبوب کہے، محبوب مانے، محبوب سمجھے، تو پھر آنکھیں بند کر کے مان لو جو جو میرے محمد کو محبوب کہتا ہے وہی مولا علی کو بھی محبوب کہتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں رسول خدا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعت مواطن، فرمایا میری، حضور نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر خصوصی طور پر نفع دیتی ہے۔ احوالہن عظیمہ، یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جو انتہائی ہولناک، خطرناک اور مشکل مقامات ہیں، مشکل موقع ہیں کہ جہاں میری اور میرے گھر والوں کی محبت نفع دیتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب المشرہ کے اندر روایت کرتے ہیں، اور امام دہلوی اس حدیث کی تخریج لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی رحمت نے خود مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کتنے مقامات؟ 7 مقامات پر، فرمایا خصوصی طور پر ہمارا پیار، ہماری محبت کام آتی ہے۔ نمبر 1 عند الوفات، نبی و آل نبی کا پیار، جب بندے کے جسم سے روح کا پرندہ اڑنے لگتا ہے،
مولا علی فرماتے ہیں اس وقت نبیوں والے نبی کا پیار کام آتا ہے۔ نمبر 1 وَعِنْدَ الْقَبْرِ، دوسرا موقع کون سا ہے کہ جہاں پر نبیوں والے نبی کا پیار کام آتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے احوال، جن کی ہولناکیاں بڑی ہی شدید ہیں۔ ارے خود ہی تم لوگ سوچو کہ کتنا سخت موقع ہوتا ہے کہ جس گھڑی اسرائیل روح قبض کرنے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سکرات کی سختیاں، وہ موت کی تلخیاں، وہ پریشانی کا عالم کہ جس گھڑی شیطان ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے، یہ اس کی آخری ٹرائی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مرتے مرتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرا نبی فرماتے ہیں اس مشکل گھڑی میں میری آل کا پیار کام آتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آئیے؟ اب میں سوچ رہا تھا یہ پیار نبی کی آل کا، میرے نبی کا پیار، یہ اس گھڑی کیا کام دے گا۔ امام فخر الدین رازی نے، آپ نے جو تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، تھوڑا اس کو ذرا جب ہم دیکھ دیں گے تو اس کی ذرا تشریح ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا ومستکمل الایمان۔ سبحان اللہ کی آواز کیا، تھوڑی دیر میں نے تقریر کرنی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ بازوں کو کر سبحان اللہ کی صدا لگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری اہل بیت کے پیار میں مرا وہ مرتے ہوئے سب سے پہلے توبہ کر کے مرے گا، مکمل ایمان لے کے مرے گا۔ وَعِنْدَ الْقَبْرِ، میرے نبی نے فرمایا قبر کے وقت، قبر کے اندر، قبر کی ہولناکیوں میں میرے بچوں کا پیار نفع دینے والا ہے۔ وَعِنْدَ النَّشْرِ، جب قبر سے قیامت والے دل بندہ اٹھے گا، میرا نبی فرماتے ہیں اس وقت جب ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، جب مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، آنکھ کر میدان محشر میں انہیں جمع کیا جائے گا۔ میرا نبی فرماتے ہیں اس گھڑی جب نفسی کا عالم ہوگا تب میری اولاد کا پیار کام آئے گا۔ وَعِنْدَ الْكِتَابِ، ماشاءاللہ۔ اچھا یار میں نے بار بار انجن نہ کرنا پڑے نا، بازوں کو کر بیٹھنا ہے۔ وَعِنْدَ الْكِتَابِ، میرا نبی فرماتے ہیں جب نامہ اعمال، جب نامہ کسی کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین، اور کچھ دائیں ہاتھ والے گئے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، کچھ بائیں ہاتھ والے گئے۔ یہ جو دائیں ہاتھ والے گئے قرآن کہتا ہے یہی کامیابیاں سمیٹنے والے گئے، اور یہ جو بائیں ہاتھ والے کون، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یہ کون ہے؟ ان کے لیے بربادیاں ہی بربادیاں ہیں۔ اب میرا نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ نامہ اعمال ملنے کا وقت آئے گا، اس وقت جس کے دل میں میرے بچوں کا پیار ہوگا، نامہ اعمال اسے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کی بات آ گئی تو مجھے ایک روایت اور عرض کرنی ہے۔ میرے مولا علی
دھیان رکھنا ہے یار. میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دل جو مومن کا نامہ اعمال ہوگا، وہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اس کے اوپر عنوان ہوگا یہ علی سے پیار کرنے والا ہے. توجہ. وَعِنْدَ الْكِتَابِ نامہ اعمال ملتے ہوئے، وَعِنْدَ الْحِسَابِ جس وقت نامہ اعمال تلیں گے، بڑی بات آنے والی ہے، بڑی بات آنے والی ہے. جب نامہ اعمال تلیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، نیکیاں گناہ وکھرے وکھرے ہوں گے. اور میرے دوستو کمال کی بات یہ ہے، اللہ نیکیاں دیتا گن گن کے گئے، لے گا تول تول کے. یار اس بات کو ذرا سمجھیں بھائی، نیکیاں ملتی کیسے ہیں؟ ایک کام کرو 49 کروڑ ثواب ملے گا. تانوی اکھیاں بند کر کے کوئی بس تعداد دسی جاوے تو اسی پیچھے نہیں مڑ دے. لیکن چلو اچھی بات ہے، بہرحال اتنا تو بتائے کہ نیکیاں گن گن کے ملیں گے. آپ مجھے بتاؤ، ایک بندہ اخروٹ دے گن کے لے تول کے، مونگ پھلیاں دیوے دانے گن گن کے تے لیوے تول تول کے، تو آپ کہیں گے نہیں یار، یا تو گنو بھی، لو بھی گن گن کے، دو بھی. یہ کیا ہوا؟ لے رہے ہو گن گن کے، دے رہے ہو تول تول کے، یہ لے رہے ہو تول تول کے، دے رہے ہو گن گن کے، یہ کیا ہے؟ حیرت ہے نا. اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا گن گن کے ہے، اتنے ایک کرو گے اتنی دے گے گن کے نا تعداد میں، لیکن قیامت کو گن کے لے گا یا میرے سیدی مرشدی قبلہ آقائی استاذنا الکریم نے یہ نکتہ ارشاد فرمایا بیٹا اگر معاملہ گن گن کے ہی لینے کا بھی ہوتا تو ظاہر ہے جس کی زندگی 700 سال ہے اس کی نیکیوں کی تعداد بھی تو اتنی زیادہ ہوگی. مہربانی کرنی ہے. جس کی زندگی کوئی 70 سال یا 60 سال ہے، اب اس کی نیکیاں زندگی میں ہوں گی کتنی ہیں؟ تو اب اگر قانون یہی ہو جاتا کہ دوں گا گن گن کے، لوں گا بھی گن گن کے، تو امت محمدی کا نمبر تو نہ جانے کہاں چلا جاتا. جن کی عمریں 700 سال ہیں وہ تو نمبر 1 پہ کھڑے ہوتے. میرا نبی روئے ہوں گے، ربا یہ کیا، جب تو دے رہا ہے گن کے، لے بھی اگر گن کے، تو پھر میری امت تو گئی پیچھے. فرمایا یار تیرے آنسوؤں کے صدقے ہم نظام بدل دیتے ہیں، دیں گے گن گن کے، لیں گے تول تول کے. اس لیے امام فخر الدین رازی نے لکھا، امام سیوطی اور دیگر بزرگوں نے یہ روایت لکھی، فرماتے قیامت والے دن جب ترازو رکھا جائے گا مومن شخص کی، کس کی؟ حضور کی امتی کی. باقی نیکیاں سب رکھی جائیں گی، ان کا اپنا اپنا وزن ہوگا، لیکن ایک نیکی جو تلے گی جو سب سے بھاری ہوگی، پتہ ہے کون سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ ہے. اگر گن گن کے ہی معاملہ ہوتا تو جو ایک رات لگائے اس کو ایک رات کا ثواب، جو 2 راتیں لگائے اسے 2 راتوں کا ثواب، جو ایک ہفتہ عبادت کرے اسے 1 ہفتے کا ثواب، جو 700 سال عبادت کرے اسے 700 سالوں کا ثواب، جو 70 سال عبادت کرے اسے 70 سالوں کی عبادت کا ثواب. ایسے ہی ہے نا. تو اب اگر یوں ہی نظام ہوتا تو جن کی عمریں ہی 70 سال ہیں، کول اس میں جوانی بھی گزری، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا ہوا؟ فرمایا محبوب اب ہم گن کے نہیں تول کے لیں گے. کیوں؟ بے شک ایک طرف 70-80 سال ہوں، ایک طرف ایک لیلۃ القدر ہو. نہیں مزہ نہیں آیا یار. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، وعند الحساب، جب حساب و کتاب ہوگا نا، میرا نبی فرماتے ہیں اس وقت میری اہل بیت کا پیار حساب و کتاب کام آئے گا. مولا علی سے پوچھا گیا، اے مولا کائنات آپ بتائیں
کہ کیسے فائدہ ملے گا بندے مومن کو حساب و کتاب کے وقت آپ کی محبت کا؟ فرمایا رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے گا، یہ چونکہ میرے یار کے پیارے، محبوب کی یار کے پیارے، لہذا ان سے سوال مشکل نہیں، آسان پوچھنے ہیں۔ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، میرے نبی نے فرمایا جب تلیں گے میزان کے وقت، جب نامہ اعمال تلیں گے، فرمایا اس وقت میری اور میری آل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور فرمایا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور جب پل صراط سے بندہ مومن گزرنے لگے گا، اس گھڑی نبی و آل نبی کا پیار کام آئے گا۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج یہ جو جتنی بھی محنتیں ہیں، یہ جتنے بھی چلے گئے، یہ جتنی بھی عبادت گزاریاں ہیں، ذرا پوچھو تو کوئی قبر کے بچھوؤں کو یاد کر کے روتا ہے؟ بھائیو آؤ رو لیں تھوڑا، ہے قبر کے بچھو نکل سمجھے۔ کوئی کہتے بھائیو جب مرنے کا وقت آئے گا، اسرائیل آئے گا، روح کو کھینچے گا، ہے نا بھائی، مڑ توڑ کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں گھوم پھر کے کوئی قبر، کوئی قیامت، کوئی حشر یہیں پہ لا کے رہنا۔ میرا نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں، کام ایک کرو، عمل ایک کرو، 7 مشکل مقامات پر تمہیں فائدہ دے دے گا۔ قبر میں بھی کام، پل صراط میں بھی کام، حوالے حشر میں بھی کام، عند المیزان بھی کام، سارے جگہ پر کام ہی کام آئے گا۔ وہ کام ہے کون سا؟ نبی سے پیار کرو، آل نبی سے پیار کرو۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں نا کہ میرا حسین باغ نبوت، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا نے خون رسول ہے، مولا سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ۔ کون میرا حسین؟ ایزی ہو کر بیٹھیں، سیدھے کر بیٹھیں۔ کون میرا حسین؟ وہ حسین پاک جن کی ناز برداریاں، جن کی عظمت و شان اپنی مثال آپ ہے، جو آیت تطہیر کا مصداق بھی ہیں، جو آیت مودت کا مصداق بھی ہے، اور جو آیت مباہلہ میں ابنا انا کے اندر اس ابنا انا میں بھی داخل ہے۔ سبحان اللہ کی آواز بار بار آتی رہے گا۔ اور جو انا آتینا کل کوثر کی کثرت میں بھی داخل ہیں، دھیان رکھنا ہے۔ نجران کے عیسائی میرے نبی کی خدمت میں آئے، اے محمد اگر آپ سچے ہو تو مناظرہ کرو۔ مناظرہ شروع ہوا، انہوں نے دلیل دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اگر وہ بیٹے نہیں ہیں تو بتائیے پھر ان کا باپ کون ہے؟
میرا نبی مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے ان کا خدا کا بیٹا ہونے کی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر سب سے پہلے تو تمہیں آدم کو خدا کا بیٹا کہنا چاہیے، کیونکہ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا بابا ہے۔ یہ سن کر جتنے بھی عیسائی تھے لاجواب ہو گئے، لیکن باہر نکل کر انہوں نے یہ افواہ اڑائی، کہنے لگے ہم نے محمد کو لاجواب کر دیا۔ اب میرا رب کب گوارا کرے کہ کوئی کسی بھی دور میں یہ نعرہ لگاتا پھرے کہ محمد سے ہم جیت گئے، محمد ہار گئے۔ میرے رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے حبیب کو یہ پیغام دے دے، قل جا کر یہ کہہ دے او میرے پھل، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ 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 میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جانیں بلاتا ہوں، تم اپنی جانیں بلا کر لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یار مہربانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا تھوڑے سے منٹ میری گفتگو ہوگی، چونکہ موسم بہت زیادہ جو ہے نا وہ بالکل غیر جس کو کہتے ہیں نا موضوع ہے، حبس ہے بہت شدید قسم کی، اس لیے میں بڑی تھوڑی سی دیر اور بولوں گا، لیکن ایک موضوع کو تو کسی جگہ لگاؤں نا۔ کیا فرمائے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں 3 کام کرنے ہیں، تم بیٹے بلاؤ، میں جلدی یار پھر کیوں چھپ ہو رہے ہو یار، اللہ کے تم بیٹے بلاؤ میں، تم عورتیں بلاؤ میں عورتیں بلاتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ، میں اپنی جانیں لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مبالغہ کا چیلنج دیا تھا رسول نے، تو عیسائیوں نے کہا یار کون سے، انہوں نے سوچا ہوگا نا اپنی جگہ کہ یار محمد کے تو بیٹے ہیں ہی نہیں، تو جب بیٹے ہی نہیں ہیں تو ہم تو پہلے نمبر پہ ہی ہم کہہ دیں گے، جب بیٹے ہی نہیں ہیں تو جناب مبالغہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود چیلنج کیا ہے کہ بیٹے لے کر آؤ، تو آپ کے تو بیٹے ہیں ہی نہیں ہیں۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، میرے نبی رحمت نے، اچھا اب ذرا یہاں جملہ سننا ہے، اجماع امت ہے اس بات پر، لفظ کیا بولا میں نے، اجماع امت ہے اس بات پر، شیعہ سنی دیوبندی وہابی، ہر مکتبہ فکر کا ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ جس وقت آیت مباہلہ اتری تو فتح النبی علی و فاطمہ و حسن و حسین، اللہ کے نبی نے صرف 4 لوگوں کو بلایا تھا، یعنی کسی بھی جگہ پر یہ موجود نہیں کہ رسول خدا نے مباہلے کے وقت 4 کے علاوہ کسی 5ویں کو بلایا ہو۔ اللہ کے نبی نے جس گھڑی یہ چیلنج دیا، میرے نبی کے 17 صحابہ سے مروی تفاسیر کے اندر امام رازی کو دیکھئے، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھئے، ابن عادل کو دیکھئے، یار مہربانی فرماتے ہیں، تفسیر کشاف کو دیکھئے، تفسیر جمل الجلالین کو دیکھئے، ساوی الجلالین کو دیکھئے، الکشف والبیان کو دیکھئے، تفسیر سالبی کو دیکھئے، مجمع البیان کو دیکھئے، تفسیر فتح القدیر کو دیکھئے، جتنی بھی اہل سنت اہل تشیع تمام لوگوں کی تفاسیر کو دیکھئے، اللہ کے نبی نے جب یہ آیت اتری تو میرے نبی نے فرمایا علی کدھر ہو،
زہرا تم کدھر ہو حسن تم کدھر ہو حسین تم کدھر ہو، یہ چار میرے نبی نے بلائے، پانچواں میرا نبی اللہ اللہ۔ امام راضی دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے حسن حسین کو انگلیوں سے پکڑا، میرا نبی آگے آگے، میرے نبی کے پیچھے سیدہ زہرا، ان کے پیچھے مولا علی، یہ 5 تن چلے، یہ 5 تن چلے، سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری وہ میدان مباہلہ میں کھڑے ہیں کہ کون آئے گا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ان کا جو بڑا اسقف تھا، بڑا پادری تھا، لاڈ تھا، قال اسقف یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ۔ او عیسائیوں کے لشکروں، او گروہ نصارہ، یہ جو چہرے آ رہے ہیں اللہ کی قسم ان چہروں میں وہ کمال دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو پہاڑ بھی ٹل جائیں گے۔ وارث کائنات، وارث کائنات، وارث کائنات۔ کتنے گئے؟ کتنے گئے؟ حضور نے 6 کیوں نہیں بلائے؟ اور یہ جو چبل مخلوق ہمارے متھے لگی ہوئی ہے، یہ صرف پانچتانی کیوں؟ یہ پانچتانی کیوں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں بندے کے بچوں، تطہیر کی آیت اتری تو پانچتانی کیوں؟ مبالے کی آیت اتری تو پانچتانی کیوں؟ مبتت کی آیت اتری تو پانچتانی کیوں؟ اور منو بندے دیو پترو، اے عام نہیں جے، اے چڑے ہوئے نے، چڑے کتنے؟ اچھا جی، بلایا کس کس کو تھا؟ بیٹوں کو، عورتوں کو، جانوں کو۔ میں تقریر میری مکمل، بس صرف اتنا تو ذرا سوچ لو نا کہ حضور کو رب نے کہا تھا یہ بلا، حضور نے بلائے کہ کسی اور نے بلائے تھے؟ آج ہم پہ تو انگلی اٹھا دی جاتی ہے، قریشی صاحب ایویں سجدہ نو چکی پھر دیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا تھا یارا چیلنج دے، اور چیلنج دے کہ بلا بیٹے، بلا عورتیں، بلا جانے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ میں تھوڑے تھے؟ بھائی مدینہ منورہ کا معاملہ ہے، بڑی بڑی مقتدر ہستیاں تھیں، لیکن میرے رسول نے بلایا کس کس کو؟ فرمایا بیٹوں کی جگہ حسن تو آ، حسین تو آ۔ اور عورتوں کی جگہ اگر آج کا کوئی مولوی کا مسئلہ ہوتا تو اس باس میں زندگیاں ان کی بیت جاتی، وہ جی لفظ جمع دا سیدھے بلائی کر لی، سیگا جمع کا ہے نسانا و نساکم، اور بلائی اکیلی۔ بڑا جملہ کہا تھا ایک بزرگ نے، انہوں نے فرمایا رسول نے سب عورتوں کی طرف سے ایک کو بلا کر بتا دیا، جب بادشاہ فیصلہ کر لے وہ پورے ملک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ ہاں آپ جا کر اگر دنیا کے کسی ملک سے معاہدہ کرتے تو جناب وزیر اعظم سائن کرتا ہے، خبریں آتی ہیں پاکستان نے سودا کر دیا، وہ بندے دیو پترو عمران خان دا کہو نا، ان نے کیتا ہے، یا صدر کا کہو اس نے کیا ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف کا کہو اس نے کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ عہدہ ایسا ہے، اس کا فیصلہ پورے ملک کا فیصلہ، اس کی ہاں پورے ملک کی ہاں، اس کی نہ پورے ملک کی نہ۔ میرے نبی نے فرما دیا میری لختے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے زہرا تو آ، لے کے تجھے جاؤں گا، تیرا جانا کل کائنات کی عورتوں کا جانا ہے۔
اور جو سب سے مشکل مرحلہ ہے اس موقع پر وہ آنے لگا ہے. یہ تو چلو دلیل دے دیں گے جی بیٹے نواسے بیٹوں کی جگہ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی عورتوں کی جگہ سیدہ زہرا چلی گئی. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. اب جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے، چیلنج ہوا تھا جانیں بلاؤ. بھائی چیلنج خود دیا تھا قرآن نے کہ جانے لے کے آؤ. جانے اپنیاں جانا کہن کے آؤ. تو میرے نبی نے جانے نہیں بلائی، اکیلا علی بلا کے بتا دیا علی کو جدا نہ سمجھنا، علی نبی کی جان ہے. گولڑے کا بابا کوئی کم پڑا ہوا نہیں تھا. انہوں نے جو دعویٰ کیا پھر دلیل دی وہ اسی قرآن و حدیث کی تشریح میں گئے. آپ نے کہا تھا کہ میرے حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی. لہموں کا لہمی ہے، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی. لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. توجہ ہے نا. حب نبی مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، میرے علی ہے. جتنے بول رہے ہو ذرا اونچیاں بولو مزہ آ جاوے. میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی. لہموں کا لہمی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، فرق نہیں ماں. کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی کہ حسین پاک کی شہادت ہو گئی تو قاتل کافر کیسے ہو گیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی جی، کیونکہ اگر قتل کیا بھی ہے یزید نے تو پھر بھی وہ کافر کیسے؟ کیونکہ قتل کرنے سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا. اگر قتل کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو یہ جتنے قاتل ہیں سب کو کافر کہو. میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں. ہر یہ قانون بیان کر، ہر قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. مہربانی ہے جی. ہر قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن میں ذرا دلیل دینے لگا ہوں. رات کو بھی میں نے یہ دلیل دی تھی، پھر ذرا اس دلیل کو دوہرا دیتا ہوں. لوگوں دیکھو، گالی دینے سے بندہ، بولو نا یار، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ گالی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی گالی نبی کے گھرانے کو دی جائے، نبی کی بیویوں کو دی جائے، خلفائے راشدین کو دی جائے، ذرا فتویٰ ٹھوک چھڑو، چھوڑو. اتنا تو سارے نو پتہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے تو بندہ گالی دے کسی چھوٹے کو بڑے کو، گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن یہی گالی اگر حضور کی بیویوں کو دے دے، سیدہ زہرا کی طرف یا حضور کی بیڑیوں کی طرف اس قسم کے کوئی بد کلامی کر دے،
بولو ایسے. تو اب ذرا پوچھو نا جی, قانون تو یہ ہے کہ بندہ گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ حضور کے قریبیوں کو گالی دینا یہ حضور کی اذیت کا باعث ہے, لہذا اس وجہ سے حضور کی قریبیوں کو گالی دینے سے بندہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, لیکن اگر قتل ایسا ہو کہ جو اذیت رسول کا باعث ہو تو پھر قاتل مسلمان رہتا بھی نہیں ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. حسین ابن علی آپ کی شہادت یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, ان کی شہادت حضور کی اذیت ہے. بھائی امام علی مقام کی شہادت رسول اللہ کی اذیت ہے, لہٰذا صرف شہادت دینے والا نہیں, اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں شہید کرنے والا, مدد کرنے والا, اس کو چنگا کہنے والا. یار مہربانی فرمائے نا, ہاں ان کو اچھا سمجھنے والا, اس شہادت کو تائید کرنے والا کہ جی ٹھیک ہو یا چنگو یا ہنجی ہونا چاہیے, دائرہ اسلام سے خارج. کیوں کہ یہ اذیت رسول کا باعث ہے. اچھا اب میں پھر ذرا پیچھے جانے لگا ہوں. کتنے بلائے حضور نے؟ کتنے بلائے؟ 5 بلائے. 4 بلائے تو خود کتنے ہو گئے؟ 5. جو خاص مرحلہ فکر ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کے آنے لگا ہوں. بیٹوں کی جگہ کون آیا؟ حسن حسین. عورتوں کی جگہ کون آیا؟ سیدہ کائنات آئیں. ان کو سلیکٹ کس نے کیا؟ رسول اللہ نے, بھئی حضور نے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا جو آج ہم کہتے ہیں کہ 5 تن پاک بے مثل و بے مثال ہیں, ہم پہ کہتے ہیں جی یہ کہیں ان کے اندر کوئی رافضیت کا جرثومہ تو نہیں آ گیا. میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, اگر واقعتاً آپ کا تعلق رسول کی تعلیمات سے ہے تو مجھے سوال کا جواب تو دیجئے کہ امت تو حضور کی بہت بڑی ہے, اس وقت بھی بہت جلیل القدر لوگ تھے, حضور نے صرف ان 4 کو کیوں چنا؟ تو جس وجہ سے حضور نے ان کو 4 کو چن کے خود 5ویں بن کے 5 تن چلے نا, وہ جو وجہ خصوصیت وہاں ہے نا, اسی وجہ خصوصیت کی وجہ سے ہم 5 تن پاک کے نعرے لگاتے ہیں. اب وجہ یا حضور سے پوچھ یا خود بیان کر, وہ کون سی خصوصیت اور کون سی وجہ ہے کہ سب میں سے حضور نے ان 4 کو چنا. اور میں جو خاص بات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اس جملے کو سمجھیے. یہ جو چناؤ تھا حضور کا, شاہ صاحب, یہ جو چناؤ تھا رسول اللہ کا, یہ چناؤ بوجہ تقوی نہیں تھا. میرے خیال میں آپ کسی اور سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو, میں یہ دلیل دے رہا ہوں ذرا سمجھیے. بھائی یہ جو چناؤ تھا یہ بوجہ تقوی نہیں تھا, کیونکہ اگر تقوی کو دیکھ کر چناؤ ہوتا تو ابو بکر کس سے کم تھا یار؟ مجھے ذرا بتائیے پھر ابو ذر کے تقوی کا مقابلہ کون کرے گا؟ عثمان غنی کا تقوی کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ سوال یہی ہے کہ یہ کیا حضور نے ان 4 کو جو بلایا, 5واں میرا نبی آئے, کل کتنے ہو گئے؟ بول جلدی جلدی, میرے 40 منٹ رہ گئے. کتنے ہو گئے کل؟ 5 تن ہو گئے. تو حضور نے کتنے بلائے؟ 4 بلائے. تو کیا ان 4 کا تقوی دیکھ کے حضور نے بلایا؟ 2 میں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مولا علی کا تقوی دیکھ کر, سیدہ زہرا پاک کا تقوی دیکھ کر حضور نے ان کو بلایا. تو باقی 2 کو کیا کہو گے؟ وہ جو ننھے شہزادے بلائے تھے, وہ 2 شہزادے, ایک حسن اور ایک حسین پاک, وہ تو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ رسول پاک کی انگلی پکڑ کے چلتے ہوئے بھی نیچے سے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھ رہے تھے, نانا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں؟ وہ یہ پوچھتے ہوئے جا رہے تھے, نانا جان ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرے رسول نے صرف انہیں ایک نصاب عطا کیا, میرے رسول نے بہت مختصر سی بریفنگ دی. بھائیو مناظرے ہوتے ہیں, مباہلے ہوتے ہیں, کتنی بڑی بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں, لیکن کیسا مباہلہ ہے جس میں چند سیکنڈ کی تیاری ہے. میرا نبی ان 4 کو بلا کر آپ فرماتے ہیں, علی, زہرا, حسن, حسین, میں جاؤں گا ان کے سامنے, میں نے کرنی ہے دعا, تم نے کہنا ہے آمین. بس
کوئی جملے کو سمجھنا، بس صرف کیا کرنا ہے نانا، ہم نے کیا کرنا ہے آمین۔ تو رسول خدا نے یہ جن دو کو پکڑا تھا ان کی داڑھیوں کا سائز چیک کیا تھا۔ صاحبان علم و دانش ذرا غور کیجیے، یہ جو آج کئی مخلوق کے دماغوں پر بوریا بستر، لوٹا مسلح اور مسواک کے سائز اور جناب امامے کے ولوں کی تعداد سما گئی ہے، سوار ہو گئی ہے، اور بندے کے پتروں سمجھو خدا کی شریعت کو، سمجھو خدا کے دین کو، سمجھو اس کمال، سمجھو اس شان کو۔ رسول خدا نے ان دو شہزادوں کو بلایا، ان کے سجدے دیکھ کے، ان کی داڑھی دیکھ کے، ان کی پگڑیاں دیکھ کے، کیا دیکھ کے بلایا تھا یار؟ آئے ہائے، یہ راز پتا تھا حضرت عمر کو، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لسٹ بنائی بدریوں کی خصوصی سپیشل فنڈ عطا کرنے کے لیے، سپیشل وظیفے دینے کے لیے، ان بدریوں کی لسٹ میں یعنی ٹاپ والے جو صحابہ تھے ان کی لسٹ میں دو نام لکھ دیے، حسن حسین۔ سگا پتر پوچھنے لگا بابا جان یہ دو نام کیسے آ گئے، یہ دو نام کیسے آ گئے؟ سوال کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بدر میں تھے ہی نہیں، جنگ کرنی چھوڑو تھے ہی نہیں، ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں کیسے آ گیا؟ تو حضرت عمر فاروق کو چاہیے تھا نا کوئی اور دلیل لیتے، انہوں نے کہا جی اگر ان کے والد کی وجہ سے بدریوں میں نام ہے تو پھر میرا باپ بھی تو بدر میں تھا، میرا نام بھی لکھیے۔ اللہ، اب ذرا دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں نسبتیں، ان نسبتوں کی دلیل دی حضرت عمر نے۔ آپ نے فرمایا علیک ان تحضر لی ابا مثل ابیہما و اما مثل امہما و جدا مثل جدہما۔ او عبداللہ بن عمر زیادہ باتیں نہ کر، جا جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ آج جب ہم زارا پاک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیدہ دیاں عزتہ نبی دی آل دی وجہ تو، رسول دے خون دی وجہ تو، سیدہ زارا کی وجہ سے، ہمارے منہ میں تم جناب انگلیاں ڈال ڈال کے گھڑگھڑے کرتے ہو، کہتے ہو جی یہ نیا مسلک آ گیا، یہ رافضیوں والا عقیدہ آ گیا۔ اوے اگر یہ رافضیت ہے نا کہ ماں باپ کی عظمت کی نسبت کی وجہ سے اولاد کی عزت کرنا، تو لگا فتویٰ فاروق اعظم پر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیک ان تحضر لی ابا مثل ابیہما و اما مثل امہما و جدا مثل جدہما۔ اوے جا 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 کے ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کے نانے جیسا نانا لا۔ تو سمپل سا جواب یہ تھا کائنات میں کوئی فاطمہ اور ہو تو لے کے آؤں گا۔ نہیں یار، نہیں یار، نہیں سمجھ نہیں آئی ہے، توجہ ہے عبداللہ بن عمر جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، باپ جیسا نانے جیسا نانا لے کے آ۔ حضرت عبداللہ بن عمر چپ چاپ کھڑے ہو گئے، گویا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہوں سونیاں ٹھونڈن تے تاں چلیے یہ زارا جی کوئی اور ہووے تے تاں، علی جیسا کوئی اور ہو تو تب نا، اور محمد جیسا کائنات میں رب نے کسی کو بنایا ہو تو تب۔ اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کچھ گل سمجھو، نہ زارا جی کوئی کڑی کائنات چھے، نہ علی جیسا شیر خدا کوئی کائنات، اور نہ محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نبی کائنات کے اندر ہے۔ یہ بے مثل ہیں، یہ بے مثال ہیں۔ اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براہ الورا ہے، اس میں حسنین اور بولو اس میں حسنین، اس گھرانے میں شیر ہے۔ حضور نے داڑیاں تک کے یار ایک گال میں سمجھا رہے ہیں، لہذا مسیتی دا امام لانا ہوئے نا حضور تینچی ٹیپ لے کے تکیا کرو کتنی سو، تا امامیں بھی چیک کیتا کرو
تو جو کچھ پیچھے چیک کرنا جے پیچھا چیک کر کے لے آو سانو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جدوں گل عزت اور شان نسبی دی آوے نا تے انہاں جے لفظ کافی ہے، اے سید زادہ ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو کیا ہوا تھا کہ وہ حسن حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ ان کے تقوی کسی سے کم تھے؟ ان کی حضور کی قربتیں کسی سے جھکی چکی تھی؟ وہ امت کو بتانا چاہتے تھے یہ جو ہیں نا ہستیاں، ان کا ادب اور احترام ہم رسول اللہ کے خون کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اچھا بس ذرا بات کو مکمل کر رہا ہوں جا، کتنے آئے؟ 4، 5واں میرا نبی شامل ہو گئے، کل کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ اچھا عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں، اچھا یہ 5 ہی پاک نے اور پاک نہیں نے؟ کس کے؟ بھائی میں کہتا ہوں حضرت قبلہ سیدی سید امتیاز حسین شاہ صاحب خطیب بے بدل ہیں، عالم نبیل ہیں، فاضل جلیل ہیں، شاعر با کمال ہیں، اور نال اے بندہ کے اور کوئی نہیں جی تو سب کہنے یار قریشی سب قدوں کے اور کوئی نہیں، وہ انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ کو سمجھانا ہو نا تو پھر میں یوں سمجھاؤں گا، آپ ایک نعرہ لگاتے ہو، نعرہ تحقیق حق 4 یار، تو کیا یہ 4 ہی حق ہیں؟ بھئی بولو نا، یہ 4 ہی حق ہیں؟ نہیں نہیں ہیں تو سارے ہی حق ہیں، پر یہ 4 جو ہے نا حق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ تے انجی اسی کہنے ہیں وہ ہیں تے حضور فرمایا اللہ اللہ ان المؤمن لا ینجس، وہ مومن پاک ہوتا ہے۔ اسی تے غوث نو بھی پاک کہنے ہیں، مرشد نو بھی پاک کہنے ہیں۔ نہیں یار نہیں گل نہیں سمجھے ہو، اسی مرشد نو بھی پاک کہنے ہیں، باقی سب کچھ ہے، پر یہ وہ خصوصی پاک ہیں جن کی پاکیزگی جبریل آسمانوں سے لے کر آیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اچھا جی کتنے آئے؟ 5۔ بیٹوں کی جگہ حسن حسین، عورتوں کی جگہ بولو سیدہ کائنات، اور جانوں کی جگہ مولا علی۔ اس لیے حضرت مولا کائنات وہ حدیث مجھے ذرا ساتھیاں پر اسی کے ساتھ جوڑنی ہے۔ نسائی کے اندر خصائص میں موجود ہے، بس تقریر میری مکمل ہو گئی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حدیث پوری کر رہا ہوں یار زندہ صحبت باقی، چونکہ بالکل احمد ختم ہو گئی۔ اوکے روشی پڑھ لیں۔ دوستان گرامی، یہ جو میرے آقا حسین ابن علی ہیں، یہ جو میرے نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے، میرے نبی کے سینے پہ سونے والے، میرے نبی کے لحاف کی گھٹی لینے والے، میرے نبی کی زلفوں کو پکڑ کے سواری کرنے والے، میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھ چڑھ کے سواریاں کرنے والے، وہ جنہیں میرا نبی کہتا ہے حسین مجھ سے میں حسین سے، جنہیں میرا نبی فرماتے ہیں اوے حسین سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار کر، جو جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ نازوں کا پلا ہوا حسین، یہ شانوں کا پلا ہوا حسین۔ دوستان گرامی، دشت کربلا میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یزیدی قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اور نہ صرف کربلا میں یہ تیار ہیں، بلکہ کربلا میں جب یزیدی فوج نے آپ کو جھکانا چاہا اور بدلے میں دین کے اندر گڑبڑ کرنے والے اس لعنتی یزید کی بیعت طلب کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ اور ذرا یہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے، کربلا میں صرف حضرت ابو طالب کے خون کے 18 یا 19 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اونچا بولیے، 18 یا 19۔ آج کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ ابو طالب زیادہ کیوں کرتے ہیں جی؟ توجہ ہے؟ آپ ابو طالب زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندو،
اسلام کی جڑوں میں دیکھو تو آپ کو خون ہی ابو طالب کا نظر آئے گا. بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے, بچوں پروان چڑھایا ہے دین محمد پر, ہے دین محمد پر احسان ابو طالب, آ تجھ کو بتاؤں میں, آ تجھ کونین میں پھیلا ہے, فیضان ہے کونین. کربلا کے اندر حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے. حضرت ابو بکر بن علی, حضرت محمد بن علی, حضرت عبداللہ بن علی, حضرت جعفر بن علی, حضرت عباس بن علی, حضرت حسین بن علی, حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 3 بیٹے ابو بکر بن حسن, قاسم بن حسن, محمد بن حسن. یا سبحان اللہ, جلدی جلدی کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام علی مقام کے 2 بیٹے حضرت علی اکبر بن حسین, حضرت عبداللہ الاصغر بن حسین, حضرت جعفر کے 2 پوتے حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر, حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو کربلا میں یہ حضرت ابو طالب کا خون اسلام کی جڑوں میں ہے. اس لیے جس جگہ سے ابو طالب کا نام نکالنا چاہو تو ذرا دیکھ لو کہ ابو طالب کے خون نے قربانیاں کتنی دی ہیں. احسان ہے امت پر جناب حضرت ابو طالب کا. گرامی المرتبت حاضرین, کربلا کے اندر آل بیت اطہار کے افراد شہید ہوئے. انہوں نے شہادتوں کا جام پی کر اسلام کو بچایا, یزیدیت سے ٹکرا گئے. اب میرا وہ بالکل ہمت جواب دے گئی ہے. پھر یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ, کبھی موسم ہوا تو پھر عرض کریں گے. والسلام علیکم.